السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، کہ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں، اولاد، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، نشان زدہ گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں۔ یہ 6 چیزیں، ان چیزوں کی محبت، رغبت، خواہش یا نفس کا میلان فطری طور پر ایک انسان کے دل میں اللہ رب العالمین نے ڈال دیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اچھی اور پسندیدہ چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی رغبت ہمارے دلوں میں پیوست کر دی ہے۔ فی نفس ہی یہ چیزیں معیوب نہیں ہیں، اعتدال کے ساتھ دین اور شریعت کے تقاضوں پر چلتے ہوئے، دینداری اختیار کرتے ہوئے، آخرت کی فکر کرتے ہوئے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا یہ ایک انسان کا حق ہے۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں کو پیدا ہی کیا ہے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، کہ ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے زمین کی زینت بنائی ہے، یعنی دنیا کو ہم نے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ مقصد کیا ہے ان چیزوں کو پیدا کر کے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ آیا کہ کون ان کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے اور دین اور آخرت سے دور ہو جاتا ہے، اور کون ہے جو آخرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، دینداری اختیار کرتے ہوئے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے ان چیزوں سے جائز طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ امتحان ہے۔ یہاں پسندیدہ چیزوں میں، مرغوب چیزوں میں، یعنی جس کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، سر فہرست اللہ رب العالمین نے عورتوں کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ عورت کی چاہت ہر بالغ مرد کو ہوتی ہے، ہر نوجوان کو ہوتی ہے، اور یہ فطری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی النساء والطیب، عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا یہ پونجی ہے، دولت ہے، سامان ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین سامان اور سب سے بہترین چیز نیک خاتون ہے، عورت ہے۔ عورت یہ مرد کے لیے لباس کا کام کرتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت یہ سکون اور اطمینان حاصل کرنے کی چیز ہے، لذت اور سکون حاصل کرنے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی نشانیوں میں سے، توحید کے دلائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑا بنایا ہے، مرد ہے عورت، عورت ہے تو مرد، جوڑا بنایا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ فی نفس ہی عورت فتنہ نہیں ہے، فی نفس ہی عورت فتنہ نہیں ہے۔ شریعت میں شادی کی ترغیب دلائی گئی ہے،
تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچہ پیدا کرنے والی اور خوب محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ جننے والی عورتوں سے شادی کرو، اس لیے کہ میں قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ تو فطری طور پر انسان عورت کی محبت کرتا ہے، عورت سے محبت کرتا ہے یا اس کے دل میں عورت کی محبت ہوتی ہے۔ اسلام نے اس چیز کو جائز طریقے سے حاصل کرنے کے لیے نکاح کا سسٹم بنایا ہے، جو ایک مکمل نظام کا نام۔ یہاں اللہ رب العالمین نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور فطری طور پر انسان کو عورتوں سے محبت ہوتی ہے، اسی لیے 4 شادی کا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ جو اس کی طاقت رکھتا ہے، عدل و انصاف کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، تو وہ 4 شادی کرے، اسلام میں جائز ہے۔ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے وَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً، کہ اس امت میں افضل وہ ہے جس کی زیادہ بیویاں ہوں، یا ایک مفہوم علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اس امت کے سب سے افضل کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کے پاس سب سے زیادہ بیویاں تھیں۔ تو پاک دامنی اور عفاف اور زنا اور بدکاری اور بے حیائی سے بچانے کے لیے شریعت نے شادی کی ترغیب دلائی ہے، کیونکہ شادی کرنے سے نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور بندہ تقوی کی راہ پر چلتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جس چیز کی فطرت ہوتی ہے وہ اولاد ہے۔ شادی کے بعد محبت کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اولاد ہے، اور انسان فطری طور پر اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ زندگی کی رونق ہے، انسان کی چاہت اس کی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد دونوں جوڑوں کی سب سے زیادہ خواہش جس چیز کی ہوتی ہے وہ اولاد کی طلب ہے۔ اولاد اگر نہ ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اولاد اگر نہ ہو تو آدمی بہت پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی چاہت فطری طور پر انسان رکھتا ہے۔ اولاد کے تذکرے کے بعد والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کی خزانے کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے۔ یعنی آدمی فطری طور پر عورت، اولاد اور سونے اور چاندی یعنی مال کی چاہت رکھتا ہے۔ سونا اور چاندی، قناطیر المقنطرہ، اس کے بارے میں علماء کی کئی تفسیریں ہیں جس میں اس کی مقدار بیان کی گئی ہے۔ المختصر 2 لفظوں میں اتنا جان لیں کہ یہاں جو القناطیر کہا گیا اس سے مراد بہت زیادہ خزانہ، بہت زیادہ مال کثیر مراد ہے، مال کثیر مراد ہے، کہ انسان سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے کی فطری طور پر محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً انسان مال کا بڑا حریص واقع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ فطری طور پر انسان کی دیکھیے حالت، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِن مَالٍ لَابْتَغَىٰ ثَالِثًا، اگر انسان کے پاس، ابن آدم کے پاس 2 وادی مال ہو تو وہ تیسرے کی تلاش میں رہے گا، تیسرا چاہے گا، تیسرے کی خواہش رکھے گا۔ تو فطری طور پر انسان مال اور دولت، سونے چاندی خزانے، مال دولت، روپیہ پیسہ، اس کی چاہت رکھتا ہے، اور یہ بھی انسان کی زندگی کی اہم ترین ضروریات میں سے ہے۔ مال نہیں ہوگا تو آدمی پریشان ہوگا، بسا اوقات آدمی غلط راستے پر چل پڑتا ہے، گناہ کے راستے پہ نکل پڑتا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے کبائر میں مبتلا، کبھی چوری میں، کبھی قتل میں، کبھی خودکشی میں، ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
تو مال یہ زندگی کی اہم ترین ضرورتوں میں سے ہے۔ والخیل المسومہ، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا جس چیز کی انسان کو رغبت ہے اس میں سے نشان لگائے ہوئے گھوڑے، والانعام اور چوپائے۔ انسان جانور سے محبت کرتا ہے، جو پالتو جانور ہیں ان سے محبت کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، ان کے ساتھ وقت دیتا ہے اور اس سے پیسہ کماتا ہے۔ گھوڑا یہ آدمی کا اسٹیٹس بڑا کرتا ہے۔ گھوڑا کون پالتا ہے؟ بڑا آدمی پالتا ہے۔ اور جانور جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، ان جانوروں کو پالتا ہے آدمی، اس سے کاروبار کرتا ہے اور اپنے تجارت کو وسیع کرتا ہے اور پیسہ کماتا ہے۔ والحرث، کھیتی باڑی، آدمی کے پاس کھیت ہے، وہ اس کو جوتتا ہے، بیج لگاتا ہے اور اس سے اناج اگاتا ہے۔ یہ بھی زندگی کی ضروریات ہے، آدمی اس سے اناج پیدا کرتا ہے، کھاتا ہے، کھلاتا ہے، بیچتا ہے، پیسہ کماتا ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جو طبعی طور پر، فطری طور پر یہ انسان کی چاہت ہوتی ہے۔ نمبر 1 عورت، نمبر 2 اولاد، نمبر 3 خزانہ، اور نمبر 4 گھوڑا، نمبر 5 چوپائے جانور، اور نمبر 6 کھیتی زمین جائیداد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، سنو، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ زندگی کا سامان ہے، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ یعنی سامان ہے، آدمی آج فائدہ اٹھائے گا، کل یہ ختم، کل آدمی اس سے محروم ہو جائے گا۔ یعنی جب تک زندہ ہے تو ان چیزوں سے وہ کیا ہے؟ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو آدمی فائدہ اٹھائے، اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ ہے۔ لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی یہ دنیا کی جو چند چیزیں ہیں، جو مرغوب چیزیں ہیں، جس سے آدمی فطری طور پر محبت کرتا ہے اور اس کو جمع کرنے اور اس کو لانے اور فائدہ اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن یہ دنیا کی زندگی ہے جو چند روزہ ہے۔ آدمی آج ہے کل نہیں رہے گا، یہ مال ہے آج ہے کل نہیں رہے گا۔ واللہ عنده حسن المآب، اور لوٹنے کا اچھا انجام یعنی آخرت اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی ہم اس دنیا سے نکلیں گے اور آخرت میں جائیں گے اچھی تیاری کے ساتھ، تو وہاں ہمارے لیے کیا ہے؟ بہترین ٹھکانہ ہے جنت کی شکل میں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس آیت کی تفسیر میں آخر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں فقراء کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ یعنی جو ان 6 چیزوں کی جو قابل رغبت چیز ہے اور محبت کی چیز ہے، خواہش کی چیز ہے، اور اگر آدمی اس سے محروم ہو رہا ہے، جیسے غربا و مساکین اور فقیر لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں تسلی دے رہا ہے جس چیز کی طاقت مالدار رکھتے ہیں اور اس کی طاقت غریب مسکین نہیں رکھ پاتا ہے اور اس زینت کی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے۔ کیا تسلی دے رہا ہے؟ کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل ٹھکانہ تو آخرت کا ٹھکانہ ہے، یہ دنیا کا چند روزہ سامان ہے۔ اور وہ مالدار جو دنیا کی اپنی زندگی کو اصل سمجھتے ہیں اور اس کے لیے سر پھوڑتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک جانور کی طرح دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ جو ان زیب و زینت کی چیزوں سے دھوکہ اٹھائے ہوئے ہیں، دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور دنیا کمانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بڑی خوبصورت بنائی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ہم جو دیکھ رہے ہیں، مشرق سے لے کے مغرب تک، جنوب سے لے کے شمال تک ہم دیکھیں، اس میں جنگلات ہیں، وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہے، ندی نالے ہیں، بلڈنگ ہے، مارکیٹ ہے، عورتیں ہیں اور دنیا کی دولتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں، مگر یہ یاد رکھیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ چند روزہ زندگی کا سامان ہے، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جب اللہ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے تو آخرت کا کیا
اور جنت کا کیا مقام ہو سکتا ہے ہم اور آپ اس کا بہتر طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہذا کبھی بھی دنیا کی رنگینیوں سے اور دنیا کی دولت اور چمک دمک سے کبھی دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد یہ بنائیں کہ ہم یہاں ایک مہمان کی حیثیت سے، ایک مسافر کی حیثیت سے ہیں۔ اصل ٹھکانہ آخرت کا ٹھکانہ ہے، اور وہی ہماری زندگی کا انحصار ہے، وہی ہماری اصل زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں فرماتا ہے، جو ہر جمعے کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کو حاصل کرتے ہو، دنیا کے لیے ٹوٹ پڑتے ہو، جبکہ سچائی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ وہ پائیدار ہے، باقی رہنے والی ہے۔ اور دنیا کیا ہے؟ زوال ہے، دنیا پر زوال یقینی ہے۔ دنیا بڑی خوبصورت جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، یہ حقیقت میں وہ ایسی خوبصورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دائمی نہیں ہے، یہ ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ لہذا کبھی ہمیں اس سے دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔